السلام علیکم، میں ہوں خالد مصطفیٰ اور اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ سلام اور آداب پہنچے۔ آج کا پروگرام بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا آج ویسے مین ٹاپک تو عمران خان کا ہی ہے، اور بھی ادھر ادھر سے نواز شریف کے اور بھی ٹاپک جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ بڑا سننے والا ہے۔ اور دوسرا جو اہل یوتھ ہے تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ ضرور سنیں اس پروگرام کو، اور پھر اگر انہوں نے پروگرام نہ دیکھا تو پھر نہ کہنا کہ پروگرام خبر نہ ہوئی۔ تو اس پروگرام کے اندر سب سے پہلے جو عمران خان کے کیسز کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے نا، وہ آج لے دے کے باقی تو کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے، تو انہوں نے وہ جو تھا نا ان کی شادی کا جو مسئلہ تھا اس کو آخر میں نوٹس جاری کر دیے۔ ان کو اس مسئلے کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ٹرسٹ کا معاملہ ہے نا، ٹرسٹ کا معاملہ پوری طرح سے ریویل ہو گیا ہے کہ وہ ایکچولی کیا فراڈ تھا اور کس نے کیا تھا، اس کے اندر عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو کسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، پروگرام پورا دیکھیے گا جب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ دیکھیے، پہلے عمران خان کی شخصیت کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے ہر انسان لالچی ہوتا ہے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی جو مسز ہے نا، یہ دوسری والی، یہ کچھ زیادہ ہی لالچی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر عورت کی وجہ سے مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ عمران خان کو خود لیں تو وہ بہت شریف آدمی ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ اب ٹرسٹ کی جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے میں نے ڈاکومنٹ حاصل کیے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے سے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو مل جائے گا، ہر ایک کو مل سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز ہیں ٹرسٹ کی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ سارا جو کہانی تھی، وہ نواز شریف کا جو بیٹا پھنس رہا تھا وہاں پہ کہ بھئی کہاں سے تم نے پراپرٹی بنائی ہو، تو اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بیچاروں نے ملک صاحب نے اپنی خدمات پیش کی کہ ٹھیک ہے سر جی، مجھے بھیج دو، آپ میں جانوں میرا کام جان ہے، یہ تو ہے اس کاموں کے لیے۔ تو خیر بہرحال وہ اس کی تو جان چھوٹ گئی نواز شریف کے بیٹے کی، لیکن وہ گلے میں ان کی پھندا فٹ ہو گیا۔ اب وہاں پہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے نا، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ جو ٹرانزیکشنز بڑے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے سورس آف انکم پوچھتی ضرور ہے۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا، یہ کہ کہاں سے آیا پیسہ، ان سے بہت پوچھا۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کے کرائم ہوتے ہیں، وائٹ کلر کرائم کہلاتے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں چلتا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے دبئی کا ہمارا پیسہ تھا یہاں، لیکن ظاہر ہے کہاں کس طرح پروف کریں گے؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یار یہ اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، انہوں نے ڈسپیوٹڈ منی ڈکلیئر کیا کہ اس کے اندر یہ پیسہ اسی کا ہی ہے، ملک کا، اور کسی کا نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہم احتیاطاً حکومت پاکستان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا کر لے جس طریقے سے کر سکتی ہے۔ تو لیکن اس وقت جو تھا نا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنے ملک صاحب نے خود ریکویسٹ کی انہوں نے حکام کو کہ سر میرا ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ہے جہاں مجھے پیسے دینے ہیں، تو آپ یہ میرا پیسہ وہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے کہہ دیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم پاکستانی گورنمنٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ جس طرح چاہے وہ کر لیں۔ پیسہ ابھی تک جو ہے وہ ملک کا ہی تھا۔ وہ اب حکومت پاکستان اس چکر میں تھی کہ وہ تو الگ پیسہ لے لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر اس کے پاس پینلٹی الگ اپنی جگہ پہ ڈبل جرمانہ ہو جائے اس کے پاس، یہ کہیں ہوتا ہے؟ اب کہانی کا دوسرا جو اگلا موڑ ہے نا، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے اندر جو تھے نا آپ کے شیطان اکبر شامل ہوئے۔ شیطان اکبر کو بھی لانے میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو انفورسین جو قوتیں ہوتی ہیں وہی لاتی ہیں نا ایسے لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن عمران خان کو بولڈلی کہنا چاہیے تھا کہ کم از کم ایسی چیزیں تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے بہرحال ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ انہوں نے اپنی کہانی گڑھی۔ پہلے تو 4-5 ٹرپ لگائے انہوں نے لندن کے اسی کیس کے اندر کہ اس سے میں بات کرنی ہے اور یہ پیسہ اور لانا اور یہ کرنا۔ ایک بوتل کی جو شراب کی بوتل ہے وہ 10-10 ہزار پاؤنڈ کی تھی، جو انہوں نے پی ہیں اور بے تحاشا پی ہیں، اور سارا آپ کا پیسہ۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ حالانکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جب یہ سنا کہ یہ اس میں ڈال دیں گے اپنے اکاؤنٹ کے اندر، تو ان کو تھوڑا سا کھٹکا سا ہو گیا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط جگہ پہ چلا جائے یا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اوپن کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ کنفیڈینشیل رکھیں، بلکہ کہا اوپن کر دیں۔
لیکن یہاں سے کھیل اصلی شروع ہوا ہے اس کا، شیطان اکبر کا۔ اس نے کہا کہ نہیں یار یہ تو پھر غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے پیسہ نکلوانا ہے نا تو بلیک میل کرنا پڑتا ہے، شرافت سے تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے، ٹھیکیدار کو بھی کہیں گے کہ یار مجھے پیسہ دے دو، کس بات کا پیسہ؟ تو انہوں نے بلیک میل کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپروول لینی پڑے گی اور ان سے خفیہ لینی پڑے گی، کیونکہ اپروول تو لینی پڑتی کابینہ سے۔ اگر ایسے پیسے آتا کہیں باہر سے تو اس کو اپروول لینی پڑتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستانی بیچ دیا ہو کسی نے اور وہ پیسہ اس کے لیے پیسہ آ رہا ہو، تو اپروول ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو کابینہ ہوتی ہے نا وہ اپروول دیتی ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ چکر چلایا کہ اس کو چھپا دیتے ہیں کاغذ کو، اور پھر ہم اپروول لے لیتے ہیں تو پھر ہم سیف بھی ہو جائیں گے اور اس سے ہم پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اس نے اپنے لیے سوچا، اس نے عمران خان کے لیے نہیں سوچا۔ اب عمران خان کو اگر انہوں نے کوئی گفٹ دی ہیں، کوئی زمینیں دی ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے نا ملک کی، ان کی تو ذمہ داری۔ اور کوئی دیتا ہے، جب مثال ہوتا ہے مجھے کوئی گفٹ دیتا ہے تو پھر میری ذمہ داری تو نہیں بنتی بھائی کسی دوست نے دے دیا مجھے، میں کیا کروں؟ کوئی پھینک تو نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مقصد انہوں نے باقاعدہ، میں دیکھی اس کی ویڈیو تو بڑی زبردست بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی نہیں، وہ کتنے دن زندہ رہے گا بیچارہ، یا اس کی بیوی کتنے دن زندہ رہے گی؟ وہ آئے گا تو عوام کے پاس ہی نا سارا کچھ۔ تو اس میں مجھے تو کوئی خبر نظر نہیں آتا، بہرحال کی کورٹ کیس ہے، میں اس میں بول بھی نہیں سکتا کچھ۔ لیکن یہ صرف کہانی گڑھی گئی ہے اور کچھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام یہ تو زور ڈالیں کہ بھائی اس جو خفیہ رکھا گیا تھا اس کو تو پیش کرو، وہ کانٹیکٹ تھا کیا اندر سے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹا۔ اسی پھنسانے کے چکر کے اندر عمران خان کو لگاڑ دو۔ تو یہ جو ہے نا اب اس کیس کے اندر یہ ہینگنگ ہے ایکچولی، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سلسلے میں۔ اس نے کرپشن نہیں کیا ہے تو شیطان اکبر نے کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کو اب اتنی کمزوری حکومت پاکستان کی کہ دیکھیں وہ امریکہ کا ایک آدمی تھا نا جس نے 2 قتل کر دیے تھے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر، اور ایف بی آئی کا تھا اور اس کو لے گئے تھے حکومت امریکہ۔ تو آپ کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کم از کم اپنے آدمی کو بلائیں وہاں پہ۔ ایک تو یہ بھی اس کو بلائیں جو بڑے منہ کے دونوں ہیں نا، دو بڑے منہ کے، ایک تو یہ دوسرا وہ جو میجر اس کو ہٹا دیا، آپ اس کو بھی بلوائیں اور اس کو بھی بلوائیں، دونوں کو سخت ترین سزائیں دیں یہاں پر، پھر یہ سدھریں گے، ورنہ نہیں سدھریں گے۔ یہ حکومت پاک اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ بری طریقے سے، عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ایسے، اس طرح آگے چل نہیں سکتا۔ اچھا دوسرا ٹاپک تھا منصور علی خان صاحب نے نا، جرنلسٹ ہیں، بڑا نام ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ جرنلسٹ بنے کیسے؟ ان کا ڈگری ہے؟ پہلے تو یہ معلوم کر لے کہ ڈگری ہے یا نہیں ہے۔ اب آج کامران خان صاحب کا ایک پروگرام انہوں نے لے کے بیٹھ گیا، ٹویٹ ہوا، اس کے اندر بحریہ ٹاؤن کا اسپیلنگ لکھے BEH۔ ارے BEH تو بھائی وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے، بحریہ کو نہیں لے سکتے آپ نام، بحریہ BE سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اسے مسلسل یہ کہہ رہے BEH بیچ، یہ کیا طریقہ تمہارا؟ آپ کوئی اچھی بات بتائیں۔ ہم جرنلزم کا کام یہ ہوتا ہے، جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو اجاگر کرے اور ان کو ایسے اپنی عوام کو اس طریقے سے بتایا جائے کہ آہستہ 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 ان کا دماغ سوچنے پہ سوچے وہی ہے کہ ابھی تو ہماری جو قوم ہے نا وہ تو بالکل بیچاری سوچ ہی نہیں سکتی۔ ان پہ پہلے غلاموں میں، ابھی بھی غلام ہی ہیں ویسے تو یہ ہے بات۔ تو اس طریقے کے جرنلسٹ ہیں۔ اچھا اب ہے ایک اور ٹاپک ہے کہ بلے کا نشان نہیں مل رہا، نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ اگر بلے کا نشان، پہلے تو عمران خان کو یہ چاہیے کہ اپنی صدارت کا چکر میں نہ رہے، لیکن ہوشیاری سے جو اب جیسے آپ نے اس کو لیا، بڑھ گیا جو ہے وہ بڑھ گیا، وہ پہاڑوں میں چلا گیا، گھوم گیا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پہاڑوں میں کھو گیا وہ اتنا جوشیلا آدمی۔ تو ایسے ایسے آدمی کو تو مت لینا آپ، اگر بار بار اگر آپ ڈسے جائیں گے نا تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہیلپ کر سکتا۔ اس کو جانے دیں، جو بھی مطلب اچھے لوگ ہیں نا اس کو سلیکٹ کرے۔ حامد خان صاحب جیسے ہیں وکیل، وہ بھی ہیں اور وہ مطلب شریف آدمی ہیں، مطلب ایسے لوگوں کو آپ لیں تو آپ کا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا بلے کا نشان نہیں ملتا، نہ ملے، آپ بال کا نشان لے لیں، آپ وکٹوں کا نشان لے لیں، اور سب سے اچھا تو گلفز کا نشان لے لیں۔ باکسر نے کس طرح گلفز کے پہن کے مارا تھا اپنے دشمنوں کو، تو آپ ایسا نشان لیں، آپ ڈریں نہیں، اللہ خود رستہ نکالتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے۔
देखिए ये गबन-वबन के इल्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है, ये तो चलते रहते हैं, सबके ऊपर है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ठीक है आप करें फैसले, लेकिन मतलब फिर सबके ऊपर होना चाहिए असूलन। अवाम इस तरह नहीं बर्दाश्त करती ना, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन सही बात मैं बता रहा हूँ कि आप अभी दबा देंगे किसी को, लेकिन बाद में फिर उछलेंगे लोग। तो अभी मसले को हल कर लें। अच्छा, दूसरा एक और टॉपिक है कि इसको अब ये केस कर रहे हैं, अब मैंने पढ़ी आज जो खबरें, तो जी इसको संसार करेंगे। भाई संसार, अव्वल तो यहाँ पे अब तक संसार की सज़ा नहीं हुई है, नंबर 1 बात पहली, किसी की भी नहीं हुई है। नंबर 2 बात ये कि मर्द को संसार कभी इस तरह नहीं होता, औरत को संसार किया जाता है, वो इसलिए कि मर्द पूछेगा कि तुम्हारी वो इद्दत पूरी हुई है या नहीं है, कहीं सुना आपने? और अगर मिसाल के तौर पर औरत झूठ बोल देती है कि मेरी इद्दत पूरी हो गई, सपोज़, तो मर्द का तो कोई कसूर ही नहीं बनता ना। मर्द का क्या कसूर बनेगा? भई वो उसका क्या ताल्लुक है इससे? ये तो प्योरली औरत की पर डिपेंड करता है, और औरत बताएगी जो बताएगी उसी को माना जाएगा। तो औरत, हमें कोई दिलचस्पी उस औरत से नहीं है। हमें सिर्फ़ इमरान खान से दिलचस्पी है कि अल्लाह ताला उसकी बेचारे की जान छुड़ा दे। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अक्लमंदी से चले, तो ये बच जाएगा इस केसेस के अंदर, दुश्मन जो नाकाम होंगे और ये सुरखरू होगा। मकसद ये है कि अपने आप को भी चेंज करे। जो अनफ़ोर्सीन पावर्स हैं ना, उनके सामने अपने आप को इस तरह जज़्बाती शो ना करे। अभी तो कर रहा है, ठीक कर रहा है, और कहे कि ठीक है हम मिल के चलेंगे, और ज़ाहिर है जो बड़े कहेंगे उसी तरह चलेंगे, और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, मुल्क को सँवारेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे। सबको माफ़ कर दो, जिस तरह फ़तह मक्का में सबको माफ़ किया था, आहिस्ता-आहिस्ता फिर चीज़ लेके आना है। अपना ख़्याल रखिएगा, प्रोग्राम पसंद आया आप इस दफ़ा ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया।